بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن بندے اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ترک کرنا ہے۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس شخص نے ان کے لیے اچھی طرح وضو کیا، انہیں ان کے وقت پر ادا کیا اور ان کے رکوع اور خشوع کا مکمل کیا، تو اللہ کا اس کے لیے عہد ہے کہ وہ اسے معاف فرما دے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا تو اس سے اللہ کا کوئی عہد نہیں، اگر وہ چاہے تو اسے معاف فرما دے اور اگر چاہے تو اسے سزا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے بتاؤ، اگر تم میں سے کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ ہر روز اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا، یہی 5 نمازوں کی مثال ہے، اللہ ان کے ذریعے خطائیں مٹا دیتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں کی مکمل حفاظت کرنا اللہ کے ذمہ ہے۔ وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے روانہ ہو تو وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، حتیٰ کہ اللہ اسے فوت کر کے جنت میں داخل فرما دے یا اسے حاصل ہونے والے اجر یا مال غنیمت کے ساتھ واپس لوٹا دے۔ وہ آدمی جو مسجد کی طرف جائے تو وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہے، اور وہ آدمی جو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتا ہے وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی شخص کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے دیکھو تو تم کہو، اللہ تیری تجارت کو نفع مند نہ بنائے، اور جب تم کسی شخص کو اس میں گم شدہ جانور کا اعلان کرتے ہوئے دیکھو تو تم کہو، اللہ کرے وہ چیز تمہیں نہ ملے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعائیں میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور نیک اعمال کرنے اور برائی کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔